बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बोले, तकरीबन 37 मिनट बोले। क्या हुआ तफसील के साथ आपको बताता हूँ मैं। इमरान रियाज खान के मामले में वही हुआ है जिसका डर था। इमरान रियाज खान हज पर जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में क्या हुआ है, अपडेट क्या है, ये भी आपके सामने रखूंगा मैं। और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े महाज के रहनुमा ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बता दिया है। इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर कर्नल का तज़किरा किया। जेल की सहूलतों पर इमरान खान साहब का जो चीफ जस्टिस से मुकालमा था, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। समाअत के आखिर में इमरान खान साहब के वकील ने जेल में सहूलतें ना देने के हवाले से शिकायत की, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने रिपोर्ट जमा करवा दी है, तमाम सहूलतें दे रहे हैं। ये जो आज तमाम दिन चल रहा था उस पर कहा। उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इमरान खान साहब से सवाल किया, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। इमरान खान बोले, जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे रखा है और जैसे नवाज शरीफ को रखा गया, आप मवाजना कर लें। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, आपके हवाले से चेक कर सकते हैं, किसी और का नहीं कर सकते। इस पर इमरान खान फिर बोले, एक कर्नल साहब यहाँ अडियाला जेल में चीज़ें मैनेज करते हैं। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कर्नल को कर्नल रहने दें, उसको साहब ना बनाएं। कर्नल को कर्नल रहने दें, उसको साहब ना बनाएं। आखिर में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इमरान खान से मुखातिब होते हुए कहा, हम अपने बंदे को भेज देते हैं, अडियाला जेल में सहूलियात चेक करवा लेते हैं। ये इमरान खान के हवाले से काजी फायज़ ईसा ने कहा। वैसे जो था, नवाज शरीफ के मामले पर सहूलियात चेक नहीं करवा सकते। ये क्यों नहीं करवा सकते चीफ जस्टिस साहब? यानी नवाज शरीफ साहब का जब मामला हो तो ऐसा क्यों है? मेरी राय में पहले भी नवाज शरीफ साहब को ताहयात ये जो पाबंदी थी, सहूलत दी गई। नवाज शरीफ साहब के लिए ये जो अभी अदालत और पूरा निज़ाम एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ था कि अंगूठा लगाइए हुजूर, क्यों नहीं किया जा सकता? नवाज शरीफ साहब ने आते ही जो खिताब किया 21 अक्टूबर को, उसके बाद अदालत में पेश हुए थे, क्यों नहीं किया जा सकता? काजी फायज़ ईसा साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले में मेरी राय में बाकायदा एक तासुब बरत रहे जो उनके हक़ में है, बायस है, और वो बायस हमें नज़र आ रहा है। हुआ यह है कि नैब तरामीम केस, ये जो हुकूमत की अपीलें हैं, इमरान खान साहब से आज भी कहा गया कि खान साहब आप अगर अपना मौक़िफ़ नरम कर लेते हैं तो फिर फ़ायदा आपको है। यानी हुकूमत ने जो तरामीम की हैं, इन तरामीम के नतीजे में इमरान खान साहब अगर इन तरामीम के सामने ना आने तो फिर इमरान खान को भी फ़ायदा है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं, नहीं, मुझे ये फ़ायदा नहीं चाहिए, मैं केस लड़ूंगा, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। तो 90 दिन का रिमांड भी हो भले, इमरान खान कहते हैं मैं साबित करूंगा। फैसला महफूज हो गया है। चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल किया, नैब ने रिकॉर्डिक केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिखी। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि यह हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि हम ऐसी गलत दस्तावेजात दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं, हुकूमत कह रही है ये तरामीम है, जिन पर इल्ज़ाम है, जिन पर बड़े बड़े केसेस हैं, वो खुद अपने केसेस का फैसला कर रहे हैं तरामीम करके। इमरान खान कहता है ये कैसे हो सकता है? इमरान खान डटा हुआ है इस पूरे सिस्टम के सामने। दलाइल खान साहब के मुकम्मल हो गए। फारूक एच नाइक साहब जो हैं, उनसे भी जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने कहा कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, मगर आप सियासतदान भी एहसास करें। अतहर बिन अल्लाह साहब से जब ये बात की गई तो फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हमने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। काजी फायज़ ईसा साहब ने आज इमरान खान साहब से एक मौके पर यह कहा कि हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको रोक नहीं रहे। काफ़ी चीज़ों से इमरान खान साहब को रोका, जैसे वो साइफर पे बात करना चाह रहे थे, काजी साहब ने रोका और रोकते हुए कि ऐलान भी कर दिया, फिर ज्यादती थी। यानी इमरान खान साहब उस पर बात कर रहे थे, काजी साहब ने रोका और कहा इसकी अपील आएगी फिर देखूंगा। तो अपील में आप बैठेंगे, ये आपने अभी से तय कर लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चलें, कानून बन गया है, तो उसके तहत 3 लोग तय करेंगे और आप जो हैं वो अपील में देखेंगे। ये एक अच्छा मजाक है कि इमरान खान साहब के मामले में अदालत, जस्टिस गुलजार की अदालत फैसला दे चुकी कि आप नहीं सुनेंगे, लेकिन आप सुनते हैं केसेस। वो कहते हैं डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। इमरान खान साहब से काजी फायज़ ईसा साहब ने
یہ بات بھی کی۔ عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ میری آخری امید سپریم کورٹ ہے، اس وقت ملک معاشی بحران کا شکار ہے، باہر سے جو ترسیلات زر آتی ہیں اشرافیہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا خان صاحب آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں، ایک جانب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب آپ ایمنسٹی دیتے ہیں۔ یہ جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی عمران خان صاحب کے دنوں میں بھی، تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے حکومت میں آنے کے بعد بلیک اکانومی کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ایمنسٹی دی، اور فاروق ایچ نائک صاحب کو اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے کر دیا گیا۔ قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا یہ رکن پارلیمنٹ ہیں، دشمن نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں، ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان سے یہ کہا کہ میں دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تمام سپریم کورٹ کے ججز کی طرف۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب سے مکالمہ کیا، یہ پھر لوگوں کو بڑی مرچیں لگیں۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، بڑی آپ دیکھیں گے وہ جو ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں تتا توا، اس پہ بیٹھ جائیں گے لوگ۔ بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں، لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ ریمارکس دیے، اور یہ پوچھا گیا جسٹس جمال بندوخیل کی جانب سے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر نیب بل کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو عمران خان صاحب نے کہا شرح نمو 6.2 پر تھی، حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی، پارلیمنٹ جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جمال بندوخیل صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کچھ بھی ہو گیا تو شکوہ ہمیں آپ سے ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہا پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے، دبئی لیکس میں نام آ چکے ہیں، پیسے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ بندوخیل صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا اپنے گروپ کو لیڈ کریں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں سیاستدان ہوں گے۔ جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے یہ کہا۔ ویسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ گئی ہے، اس وقت آ گئی ہے، تو آفیشیلی تو نہیں آئی ہے لیکن اس وقت زیر بحث آ گئی ہے، اور اس کی کاپیاں نجم سیٹھی صاحب کا وین گارڈ بکس جو ہے وہاں سے بھی چھپی ہوئی ہیں، اور مختلف اداروں سے بھی چھپی ہوئی ہیں، ملتی ہیں مارکیٹ میں، تو لے کر پڑھ لیا جائے۔ جس طرح سے جرنیلوں کے بارے میں، 6 جرنیلوں کے بارے میں پہلی 10 سفارشات میں لکھا ہوا ہے، سب سامنے آ جائے گا۔ آپ الگ نیوز پہ جائیے، وہاں جا کر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے ویڈیوز میں ہم نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں باقاعدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، تو سب سامنے آ جائے گا۔ ملک توڑنے میں جرنیلوں کا کردار سیاستدانوں سے زیادہ تھا۔ سیاستدانوں کا ہو سکتا ہے، بھٹو کا، مجیب کا اپنا اپنا کردار ہو سکتا ہے، جرنیلوں کا کردار بہت زیادہ تھا۔ پھر اس کے بعد جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، پہلے آپ آگ تو بجھائیں۔ عمران خان آپ کی باتیں مجھے بھی خوفزدہ کر رہی ہیں، حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں۔ اور عمران خان صاحب سے بات ہوئی ترامیم کے حوالے سے، انہوں نے کہا میں جیل میں ہی ہوں، ترمیم بحال ہونے سے میری تو آسانی ہو جائے گی، لیکن ملک کا ہو جائے گا دیوالیہ۔ اور انہوں نے کہا کہ 5 دن میں مجھے سزائیں دے دیں، انتخابات سے باہر کر دیا، بھارت میں اروند کیجریوال کو آزاد اور سزا معطل کر کے انتخابات لڑنے دیے گئے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہوئی، یہ کہا گیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے کہ عمران خان صاحب ان ترامیم کو کالعدم قرار دینے کی کوئی وجہ نہ تھی، آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا، شاید نیب سے متعلق آپ کے بیان کے بعد اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ عمران خان آپ کا نیب پر کیا اعتبار ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا میرے ساتھ جو 5 روز میں نیب نے کیا اس کے بعد کیا اعتبار ہوگا؟ میں اس وقت نیب کو بھگت رہا ہوں، نیب کو بہتر ہونا چاہیے۔ 27 سال پہلے بھی نظام کا یہی حال تھا جس کے باعث سیاست میں آیا تھا، غریب ملکوں کے 7,000 ارب ڈالر باہر پڑے ہیں، ان کو روکنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی۔ اب دیکھیے، ایک جانب یہ سیاستدان ہے، یہ روایتی سیاستدان، ایک جانب عمران خان ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے اپنے منشور میں لکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ نیب کو ختم کریں گے، واپس آئے انہوں نے دیکھا عمران خان پھنسا ہوا ہے، تو نیب ترامیم میں اب یہ سب کچھ یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، یہ اب عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جانب عمران خان ہے، وہ کہتا ہے احتساب مضبوط کرو، احتساب مضبوط کرو۔ عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے تب بھی نہیں چاہیے، عمران خان کا یہ معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان اپنی دولت اس ملک میں لے کر آیا، وہ اس ملک سے جانے کو، اپنی دولت لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی دولت اس ملک سے باہر لے جاتے ہیں، چین کے دورے کرتے ہیں، وہاں پر اب پیسے لے جانے کے مواقع دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کیسے عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ اسی لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ خلوص عمران خان میں نظر آ رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آئے تھے 28 تاریخ کو کہ جی اب بیانیہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس کے بعد سے اب تک کہاں میاں نواز شریف صاحب؟ بری میں چھٹیاں منا رہے تھے۔ خبر یہ درمیان میں میاں نواز شریف صاحب کو اور بلایا گیا
بلا کے وہاں پر کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں. یہ خبر ابھی مزید میچور ہو کر سامنے آئے گی، لیکن ناراضی کا بھی اظہار ہوا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اب دیکھیے کہ کیا بنتا ہے. اس کے علاوہ عمران ریاض خان کا معاملہ، حج پہ عمران ریاض خان جانا چاہتے ہیں. میں نے کل آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ عامر فاروق صاحب کی عدالت نے آخر میں کیا کہا. انہوں نے کہا بھائی یہ جو ایجنسیز ہیں، یہ جو حکومت ہے، ان کو یہ لگتا ہے یہ بندہ باہر جائے گا واپس نہیں آئے گا. یہ آخر میں ہوا تھا. میاں علی اشفاق صاحب نے یہ کہا کہ جناب اتنی بار اتنے کیسز تھے، باہر گئے واپس آئے، اب بھی جائیں گے، آئیں گے، پھر جائیں گے. یہ آزاد شہری ہیں، جیسے چاہیں گے کہ آزاد شہری کی طرح ایک آزاد ملک کی زندگی گزاریں گے. تو یہ جو اس وقت اپریہنشنز ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میاں علی اشفاق صاحب نے یہ بتایا. اور اس کے بعد جو عمران خان کا نام پی سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ تھا، اس کو بھی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا. لیکن عمران ریاض خان سے عدالت نے آخر میں کہا کیا ہے کہ آپ وزارت داخلہ کو، محکمہ داخلہ کو مطمئن کر دیجئے کہ آپ واپس پاکستان آئیں گے. اس حوالے سے اطمینان ان کا کروا دیجئے. اب یہ کیسا معاملہ ہے؟ یعنی سبجیکٹ کر دیا محکمہ داخلہ کی اجازت سے. وہ محکمہ داخلہ جس کے انڈر ایف آئی اے ہے، وہ ایف آئی اے جو عمران خان کو روکتا ہے، تو عمران ریاض خان کو کہہ رہے ہیں اسی کے پاس جو تمہیں روکتا ہے، جو تمہارے لیے عدالت میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس واپس جاؤ اور جا کے اس سے یہ کہو کہ مجھے جانے دو. مطلب عدالت یہ کام کرے. عمران ریاض خان اس یقین دہانی کے لیے محکمہ داخلہ گئے ہیں، تو ہوا کیا؟ محکمہ داخلہ جانے کے بعد پتہ چلا کہ سیکرٹری داخلہ صاحب شہباز شریف کے ساتھ گئے ہوئے ہیں چائنا کے دورے پر، یہاں پر نہیں ہیں، تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب چائنا میں سیکرٹری داخلہ سے رابطے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک بندے کو حج پر جانا ہے اور یہ سسٹم پورا کا پورا مل کے ایک بندے کو حج پر جانے سے روک رہا ہے. ایک بندے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ تم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ایک خاتون سے، ایک بندے کو حج پر جانے سے روک رہے ہیں. کوئی عجیب و غریب سسٹم ہے ہمارا. اس کے علاوہ آخر میں مجھے آپ سے کو بتانا ہے، منیزہ جہانگیر صاحبہ کو انٹرویو دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے. اچکزئی صاحب جو ہیں، آپ جا کے آج ٹی وی کی ویب سائٹ پہ وہ انٹرویو چیک کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، آدھی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عمران خان وزیر اعظم بن جائیں، اور عمران خان کو آفر کر دی گئی ہے. عمران خان خود نہیں مان رہے، اور عمران خان اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ان سے بات کروں گا، ان سے مذاکرات کروں گا، اور ان کا رستہ روکنا ہے کہ یہ سیاست میں مداخلت نہ کریں. محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے سربراہ ہیں، اور وہ عمران خان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ان تمام لوگوں کو جو اب بھی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بے بس ہے. اختیار کتنا ان کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.